باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ البلد مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ایحسب ان لن يقدر عليه احد یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم يره احد الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ لا اقسم بهذا البلد، میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی، وانت حل بهذا البلد، اور آپ اترے ہیں اس شہر میں، ووالد وما ولد، اور قسم ہے والد کی اور اس اولاد کی جو اس نے جنی، لقد خلقنا الانسان فی کبد، البتہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مشقت میں، ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا انسان خیال کرتا ہے کہ ہرگز قادر نہیں ہے اس پر کوئی، یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے میں نے بہت سارا مال ہلاک کر ڈالا، خرچ کر ڈالا، ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ نہیں دیکھا اس کو کسی نے، الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے نہیں بنائی اس کے لیے دو آنکھیں، ولسانا وشفتین، زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے، وہدیناہ النجدین، اور ہم نے رہنمائی کی اس کی دو راستوں کی۔ یہ صورت بھی مکی صورت ہے، اور پہلی آیت لفظ بلد ہے، اور اسی لفظ کی وجہ تو صورت کا نام ہے سورۃ البلد۔ 34 صورتاں اس تو پہلے اتر چکی ہیں، یہ 35 نمبر نی صورت ہے نزول نے اعتبار نہ، اور قرآن جڑیاں صورتیں لکھی ہوئی ہیں اس لحاظ نہ 90 نمبر ہے اس صورت نہ، 20 آیتاں ایک رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ 3 قسماں بلکہ 4 قسماں اس نے آغاز کھا دیاں۔ پہلی قسم ہے لا اقسم بهذا البلد، ماں قسم ہے اس شہر نے، البلد تو مراد تمام مفسرین نزدیک مکہ مکرمہ، یعنی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ نہیں قسم کھانے پہ، ظاہر ہے دنیا تے سب تو زیادہ عزت والا اور احترام والا شہر وہ مکہ مکرمہ ہی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ اس لحاظ نہ اس شہر نے قسم کھا دی، اور اس قسم کی وجہ تو اس نے عظمت اور فضیلت اور زیادہ ودھ گئی کہ اللہ تعالیٰ اس شہر نے قسم کھا دی، تو شہر تو مراد مکہ مکرمہ۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور اس تو بھی میں قسم کھانا پیا کہ تسی اس شہر وچ آ گئے ہو، انت حل بهذا البلد، میرے محبوب تساں نے اس شہر وچ آ ونجنا، یہ بھی قسم کھاونے نہیں ایک وجہ، مکین نی وجہ تو مکان نی فضیلت ود وے نہیں، اچھا آدمی ہوئے نا، اچھا انسان، تو وہ کہیں مکان اجرانا ہوئے تو اس نے مکان نے قیمت خود بخود ود وے نہیں، بندے نے میرا فلانا بندہ گواہ دیتے تو ای مکان ماں بھی لبنا پیا تو چاہ گے نا گواڈ اچھا، لوگ اچھے، تو مکین نی وجہ تو مکان نی فضیلت ود وے نہیں، مکہ مکرمہ خود فضیلت آڑا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ مکہ مکرمہ وچ پیدا ہوئینا، مکہ مکرمہ وچ آپ نبوت نہ ملنا، ای تمام چیزیں بھی اس شہر نی عظمت نے اضافے نہ سبب بن، تو اللہ تعالیٰ اس تو بھی قسم کھا دی۔ ایک عالم اپنے بیان یہ آیت پڑھ کے آخنے ہونے کہ ماں قسم ہے اس شہر نہیں، اور خطیبہ نے بچوں کے اپنے انداز ہونے، میں قسم جنے اللہ نے اس تو نہ کھانا پہ کہ اتنے مکہ
مکہ وچ میرا گھر ہے بیت اللہ، یہ تو پہلے بھی ہے، اس تو بھی نہیں کھادی کہ اسے زمزم نہ چشمہ، یہ تو پہلے بھی ہے، اس تو بھی نہیں کھادی کہ صفا اور مروہ پہاڑیاں، ان تو پہلے بھی ہیں، مزدلفہ پہلے آیا، مینا پہلے آیا، عرفات نہ میدان پہلے آیا، مکے نہ حرم ہونا بھی پہلے آیا، لیکن یعنی میں قسم اس تو کھادی کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، توڑیاں تڑیاں اس نیاں گلیاں وچ لگ گئیاں، تو اس نے قیمت اور وقت ود گئی، تو میں اس تو قسم کھادی۔ یہ کس نا ایک ترجمہ، اس حِلٌّ نے علماء 3 ترجمے لکھے، اور 3 عربی گرامر نے لحاظ نہ اور الفاظ نے لحاظ نہ ٹھیک ہے۔ حل جڑا یہ حلہ تو بھی ہوئے، حلہ نہ مانا ہونا اترنا، نازل ہونا، تو تسی شہر آ گئے ہو، اس تو میں قسم کھانا پہ۔ ایک حل نہ مانا ہونا حلال تو، اور اس وقت اس نے 2 ترجمے، ایک یہ وے کہ ای مکہ حرام ہے، مکہ المحرم یا اساں جڑا بیت اللہ الحرام آکھنے، تو اتھے بہت ساریاں چیزاں حرام ہیں، اتھوں نے درخت کٹنے، اتھوں نے کئی شیاں قتل کرنا، اور بیت اللہ نی تعظیم، اتھے کئی جانوراں مارنا، یہ تمام چیزاں اتھے منع، تو بہت ساریاں حلال چیزاں بھی مکے وچ ون کے حرام ہو گئیاں، تو یہ مکے وچ ہر شے حرام ہے، اور لڑائی اور جھگڑا بھی حرام ہے، لیکن تساں واسطے یہ لڑائی حلال کیتی ویسی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے میرے محبوب تسی اس شہر نی حرمتاں حلال کرنے واسطے بھی آئے ہو، یعنی فتح مکہ نی طرف اشارہ کہ کہیں واسطے بھی مکے وی لڑائی کرنے نی اجازت نہیں، ابرا آیا تو اللہ تعالیٰ اساں کیوں ہلاک کر دیتا کہ حرم ہے، حرم تے حملہ کرنا یہ کوئی آسان نہیں، لیکن فتح مکہ نے موقع تے اسی بیت اللہ تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت لشکر گھن کے آئے تو وقت یہ کیوں جائز ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واسطے خود آپ فرمایا کہ اللہ میری وجہ تو مکے نی حرمت اٹھا کے دی، اور میرے اس فتح کرنے تو بعد وقت قیامت تک اللہ حرمت واپس کر دیتے، یعنی صرف میرے واسطے حلال کیتا گیا، اور وہ حلال ہونے میں اس تے چڑھائی کی تھی، اور میرے فتح کر گرنے تو بعد ہوں قیامت تک اس نے حرمت واپس آ گئی۔ تو ایک تفسیر اس نے یہ وے کہ تساں واسطے مکیاں حلال کیتا ویسے، اور تیسری تفسیر یہ وے، اور اکثر علماء اساں زیادہ پسند کیتا، یہ جڑی میں 3 تفسیر آکھن لگا کیونکہ پچھلی اور اگلی آیتیں تو بھی پتہ لگنا، اور وہ تفسیر یہ وے کہ انت حل بہذا البلد، میرے محبوب جڑا ای شہر ہے جیسے مکھی مارنا حرام ہے، مچھر مارنا حرام ہے، کہیں جانوراں قتل کرنا ناجائز ہے، کہیں تے ظلم کرنا ناجائز ہے، جس شہر میں حرمت نے قانون لاگو کر دیتے ہیں اتھے مکے والے تساں اتنا ہلکا کر دیتا کہ تساں نے قتل نے درپے ہو گئے، انت حلن تسی انہاں واسطے حلال ہوئے پے ہو اس شہر کہ ان تساں ایزاماں بھی پہنچانے پین، تکلیفاں بھی پہنچانے پین، قتل نے بھی درپے ون، جتھے ہر شیاں امن ہے، اور مکے والے اس گلاں منینے کہ اس شہر اللہ ہر شیاں امن دیتا، تو جڑے ہر شیاں امن منینے تو میرے محبوب تساں واسطے کے پہ کرنے کہ تساں واسطے انہاں مکیاں بھی حلال سمجھ دیتا، اور تساں نے خون بھی حلال سمجھ گیا، اور تساں نے قتل نے منصوبے بنانے پین، صبح و شام تساں اذیت دینے، صبح و شام تساں ستینے، تو 3 مطلب ہیں اس نے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا دی، وہ والد وما ولد، اور قسم والد نہیں اور قسم اس اولاد نہیں جیڑی اس چو پیدا ہوئی۔ اس تے مفسرین حضرت آدم علیہ السلام لکھا کہ حضرت آدم نی قسم اور اولاد آدم نی قسم، اور بعض آخرین کہ ساری کائنات جتنی بھی مخلوق ہے انہاں وچ والد نہ سسٹم تو ہونا ہی ہونا، چاہے وہ جانورن، چاہے حیوانن، انسانن، جو کچھ بھی ہون، یعنی 2 ملنے ماں تے باپ، چاہے وہ نر مادہ ہون، چاہے انسان ہون، جنات ہون، کیڑے مکوڑے ہون، سارے واسطے اللہ تعالیٰ نر اور مادہ بنائے، تو جتنے بھی کائنات وچ والدن، چاہے انساناں وچ ہون، چاہے حیواناں وچ ہون، انہاں سارے نی قسم ہے،
وما ولد، اور جو کچھ انہوں نے پیٹ چو نکلنا پیا اس ساری مخلوق نی ماں قسم۔ اور یہ گل بار بار گزر گئی کہ اللہ ہر شے نی قسم چاہ سکنے، اللہ تو علاوہ کہیں کوئی قسم چاہنے کی اجازت نہیں، تو وہ اپنی مخلوق نی قسم چاہ سکتے۔ ان چار قسماں اس شہر نیاں تساں نے اس شہر بلکہ ترے بننیاں، اس شہر نی قسم، والد نی قسم، اولاد نی قسم۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اس وجہ تو قسم کھادی نے جڑی اس ایتاں گل بیان فرمائی نے، اور وہ کہوے کہ تحقیق اساں انسان مشقت وچ پیدا کیتا۔ ہر انسان واسطے اساں اس جہان وچ مشقتاں رکھیاں، دنیا تے کوئی آدمی ایجا نہیں جڑا اس جہان وچ مشقت تو بغیر زندگی گزار ونجے۔ دنیا نیاں تکلیفاں مشقتاں انسان نی فطرت گزری، پیچھے صورت گزر گیا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تو ہمیشہ مشقتاں چیں اور انہاں مشقتاں چو گزر کے تو کل اپنے رب نی ملاقات واسطے حاضر ہو وینا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے کہ ولادت ماں نے پیٹ چاں بند رکھا گیا 9 مہینے، 4 مہینے روح تو بغیر، بس روح تو بعد 4-5 مہینے ماں نے پیٹ مقید ہے، او مشقت ہے۔ وقت دنیا تے جس وقت ماں نے پیٹ چو باہر آیا تو اس وقت زندگی اور موت نے درمیان ایک بال باریک فرق ہے، اور اس تو گزر کے ای دنیا تے آیا۔ وقت بچپن اس حالت ہے کہ اگر اللہ ایسا سمرنے نہ بندوبست نہ کرانا تو یہ سسک کے مر ونجا، نہ ٹر سکنا، نہ کھا سکنا، نہ نپ سکنا، نہ پی سکنا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ایسا ماں نے چھاتی چو دودھ پوا کے اور اس نے اس دورہ گزارا۔ وجہ ٹرنا شروع کرے نا تو کہیں میرے کھڑونا، کہیں میرے ڈھانا، کہیں میرے جناب سجے، کہیں میرے کھبے، اور وقت جوانی تو بعد وقت جناب دنیا نیاں پریشانیاں، تکلیفاں، بیماریاں، اذیتاں، اور بڑھاپا، اور بڑھاپے نیاں تکلیفاں، وقت موت نیاں تکلیفاں، وقت قبر نیاں تکلیفاں، وقت حشر نیاں تکلیفاں، وقت میدان حشر اللہ نے سامنے پیش آنے نے وڈے وڈے امتحان، انہاں سارے چو گزر کے وقت اگو اللہ نی ملاقات تو بعد جنت یا جہنم۔ تو اس پورے سفر اساں قدم قدم تے مشقتاں، قدم قدم تے تکلیفاں، اور ای ہو نہیں سکنا کہ کوئی بندہ آکھے کہ میں دنیا تے جناب بڑے آرام تے بڑے لذت زندگی پہ لگینا۔ اللہ تعالیٰ کئیاں ذہنی پریشانیاں دے دیتیاں، کئیاں اولاد نی پریشانیاں دے دیتیاں، کئیاں کروڑا روپیے دیتے ہیں تو وہ کروڑا روپیہ سمرنے پچھے اساں نیندر نہیں آنی، اور کئیاں جناب گہری نیند سوا دیتا کنڈے تے، لیکن فجری اٹھ کے اساں روٹی اور لقمے نہیں پریشانی کہ میں اج کتھوں کھیساں، تو کئیاں صحت رچ پا دیتا، کئیاں بیماریاں نہیں مصیبت پا دیتا، مال پا دیتا، اولاد پا دیتا، بیماریاں مونج دیتیاں، تکلیفاں بھیج دیتیاں۔ ہر انسان تے کچھ نہ کچھ حالات ہر لمحے آنے رانے، اگر بندہ اپنی زندگی نہ اساں کیلکولیٹ کرے نا جی تو وقت زیادہ پریشانیاں وچ بندے نے زندگی گزرنی، روز کوئی نہ کوئی مسئلہ ہر انسان عیش موسرن ان شئت او موسرن لا بد فی الدنیا من الہم۔ امام اسمعی رحمہ اللہ بہت بڑے نحو نے امام گزرے، انہاں آخنے مالدار بن کے زندگی لگا یا بکھا بن کے زندگی لگا، ای گل پلے بن گئے کہ دکھ ضرور آسن، روپیہ والا تمی دکھ آسن، غریب تے تمی دکھ آسن۔ تو اللہ ایسا ہی پہنیں لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان اساں مشقتاں جھلنے واسطے پیدا کیتا، اور دنیا تے نہ مشقتاں چو ای گزرنا، اور گزر کے وقت وہ اپنا وقت پورا کرے نا۔ دنیا تے کوئی بندہ بھی انج نہیں کہ ماں کوئی پریشانی کو نہیں۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، اگلی آیتاں بعض علماء لکھنے اور زیادہ نہیں یہ رہے کہ عام انسانہ نے جڑی فطرت ہے نا اور عاداتاً اس نے ذکر ہے، اور بعضاں لکھا کہ اسید بن کلدہ ایک گزرا پہلوان مکے وچ آیا، بہت مضبوط قسم کا آدمی ہے، بڑا مالدار ہے، اور طاقت نہ عالم یہ ہے کہ اٹھے نے چمڑے اتنے کھڑا ہو گئے، اور لوگاں آخنا ہے کہ انہیں اس چمڑے دھروکو اور باہر چھکو، تو لوگ چمڑا اٹھے نے چھکینے ہے، تو اس نے پیر اتنے مضبوط ہونے ہے، خالی کھڑا ہونا ہے اتنے، تو وہ چمڑا لوگوں نے ہاتھوں میں ترٹ کے آوے نے، اس نے پیروں تھلوں نے نکلنا، اتنا مضبوط آدمی، اور مال بھی بڑا ہے،
لیکن اس نے مغرورانہ اور متکبرانہ جملے ان یہ ہے کہ بھائی سڑے کو مال بھی اتنا، دولت بھی اتنی، طاقت بھی اتنی، قوت بھی اتنی، وت اساں یہ ڈراونا قبر تو تے فرشتیاں تو تے جنت تو تے جہنم تو اساں ایسے ڈرنی ضرورت نہیں۔ وہ ہوئے یا مطلق انسان ہوئے، اللہ فرمانے پہن جس وقت انسان نافرمانی کرے نا تا یحسب ان لن یقدر علیہ احد، اس نے دماغ چی ہونا کہ سڈے تے شاید کوئی قادر ہی کوئی نہیں، ماں کوئی نپنے والا ہی کوئی نہیں، اور یقول اہلکت مالا لبدا، آخنا میں بڑا مال خرچ کر دیتا اور میں نے کوئی اتنا مال ہے، خرچ کرنے تو بعد بھی میں نے کوئی اتنا بچہ پیا تو میں مالے نے زورے تھی بھی بچ ویسے۔ یحسب ان لم یرہ احد، وہ کہ سمجھنا کہ اساں کوئی تکے نہ کو نہیں پیا، یا وہ کہیں نہیں قدرت نے تھلے نہیں اپنیاں مال دولت اور صحت نہیں خالی ویکھنا، اسا جڑیاں نعمت دتیاں انسان ادے نہیں ویکھنا۔ الم نجعل لہ عینین، کیا اساں اکھیاں نہیں دیتیاں؟ اتنا وڈا نور اور اتنی وڈی نعمت ہے، کئی نابینے کو ون کے پوچھو نا، جڑا 50 سال 60 سال نے زندگی لگا ہوا نہ اساں پتہ رتا کے وے، نہ پتہ ساوا کے وے، نہ پتہ چٹا کے وے کالا کے وے، ہاں جی نعمت کھانا پیا اساں نہیں پتہ کہ یہ نعمت ہوے کہ جی اس نا ام جڑا میں کھانا پیا یہ کہ جا، آلو بخارا کہ جا، خرمانی کہ جی، اس تو بھی ود کے یہ سامنے میری اماں میری بہن ہے میرا ابا، انہوں نے شکل و صورت نہ نہیں پتہ، حتیٰ کہ اپنی صورت نہ نہیں پتہ۔ اللہ پہنے جناح میں اکھیاں دیتیاں اور میری اس نعمت نے شکر ادا کر کہ تو واسطے سارا جہان روشن کر دیتا اور منور کر دیتا، اور اس کتنے کیمرے فٹ کر دیتے۔ تو اس نے ان سائنسدان ہی آخنے نا خالی 60,000 تے جڑے اللہ تعالیٰ رنگاں والے کیمرے وچ فٹ کیتے، جڑے رنگ دسے نے نیڑا ہی پیڑا، کئی ایجیاں بیماریاں بھی ہون جتھے رنگن ہی تمیز اڑوے نہیں دس نہ آوے، لیکن یہ کو نہیں پتہ پہ میں نیڑا کہ پیڑا کہ ساوا کہ خاکی یہ تمیز اٹھوے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اکھیاں واتے نہ اکھیاں وچ جڑا اللہ خانہ بنایا اتو تھلو مضبوط ترین ہڈیاں، رخسار نہیں ہڈی اتنے سرے نہیں ہڈی وچ خوبصورت کر کے آنا لا دیتا، اور جناب کتنی واری بندے ڈھانے کتنی واری شیاں لگنیاں، ہر بندہ آخنا شکر ہے اکھ بچ گئی ہے، شکر ہے اکھ بچ گئی ہے، یہ جڑی شکر ہے اکھ بچ گئی اس نے اللہ تعالیٰ انتظام بھی ہے جا کیتا ہوا جس سے اللہ تعالیٰ اس نے حفاظت فرمایا۔ بات دیہڑی کتنی واری بند ہونی تے کھلنی، بند ہونی تے کھلنی، اور ایٹومیٹک سارا سسٹم چلنا پیا، ہر منٹے پتنی کتنی واری جھپکنی پئی، کتنی واری کھلنی پئی، کوئی شے آنی پئی تے بند ہوئے نہیں، مٹی آنی پئی تے بند ہوئے نہیں، کیڑا مکوڑا آنا پیا تے بند ہوئے نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وکھری نعمت ہے، اکھ وکھری نعمت ہے، اس وچ نور نہ ہونا الگ نعمت ہے۔ انیاں نہیں ابھی اکھیاں ہونیاں لیکن بیچارے ویکھ نہیں سکنے، انہیں ہوں اکھ الگ نعمت ہے، اکھی اتنے جڑا پردہ لا دیتا یہ الگ نعمت ہے۔ ساڈے ملتان والے استاد سنانے نا بھائی اے جا بندہ بھی ایسا ویکھا جس نے انہاں تے فالج پہ ونجے، اتنے ایسا بھی ویکھے نے ایک دو سنگی جنہوں نے اکھیاں تے فالج پہ گئے، اکھیاں نہ فالج کے مطلب ہے پردہ اتوں ڈہ پیا، ہوں نہ تکنے واسطے جناب پردہ ہتھ نہ اتاں چاونا، اگر یہ ڈپٹی لگ ونجا کہ جناب جڑوے تکنا ایسا ہتھ نہ اتاں کھولو تے چاہو، تو یہ کتنی مشقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایٹومیٹک سسٹم بنا دیتا، اور زندگی چسی کروڑوں واری اسان لٹینے ہیں تے کھلینے ہیں، اور یہ ایک خودکار مشین نی طرح اپنوں آپ چلنی پئی، کدی اسان خیال بھی نہیں آیا کہ میں اس نعمت تے بھی اپنے رب نے شکر ادا کر۔ اس تو حکم ہے کہ اپنے تو ماڑیاں تکو تو دعا پڑھ چھوڑو، الحمدللہ الذی فضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیل، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، ماں اللہ تو عافیت دیتی جس مصیبت اساں پائی، وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور تو اپنی مخلوق وچوں کتنے لوگاں تے ماں فضیلت دیتی۔ تو فرمایا اساں اکھیاں ولسانن، زبان اساں بنائی، یہ زبان اساں بنائی ہے کہ اس کو کوئی چنگی شے بولو، تسی یار کفر بولنے ہو اور اللہ نے مقابلے بولنے پہ ہو، زبان اس بھی بھائی اس سے بھی جتنی دیر گل کرو گل تھی سکنی۔ اللہ تعالیٰ پورے جسم ایک ایسا ہی بنایا جڑی دل خیال آنے و تو دماغ منقش ہونے و دماغ الفاظ بڑھنے، اور ایک ایک لفظ میں نے منہ چو نکلنا پیا، تو یہ زبان نے لوتھڑے نہ کمال نہیں، اس نے پچھے جسم نہیں سینکڑا طاقتاں چلنیاں پئی کہ ان سارے الفاظ جمع ہونے تو بعد
انسان سوچے نا کہ بھائی ہوں اتنے میں کہڑا لفظ ابھرنا، میں ابھرنا پیا تسی ابھرنے پے ہو، تو ہنجے تو نہیں نہ زبان چلنی پئی، اس نے پیچھے دماغ نہیں طاقت چلنی پئی، اپنی کتنی صلاحیتیں چلنیاں پیان، اور ایک ایک لفظ بندہ بول سوچ سوچ کے بولنا، وہ لفظ سوچینے بھی پین، بڑھنے بھی پین، زبان چو ادا بھی ہونے پین، یہ بھی چمڑے نے ایک زبان ہے، انگلیاں کیوں نہیں ابھرنیاں، ہاتھ کیوں نہیں ابھرنے، اکھیاں کیوں نہیں ابھرنیاں، کن کیوں نہیں ابھرنے، یہ ایک لوتھڑا کیوں ابھرنا، اللہ تعالیٰ پہنے نہیں میں تساں ابھرنے واسطے دیتی، تساں ناڑو 3-4 گٹھاں وڈیاں زباناں ڈنگرا نہیں ہیں، اور جناب اٹھا نہیں ہیں، ہاتھی نہیں ہیں، تو اگر جی وڈی ہوئے تو بندہ ابھر سکے تو ان جانور سب تو زیادہ ابھرانا، اللہ تعالیٰ انسان نے زبان یہ طاقت اور صلاحیت رکھ دیتی کہ وہ اس چو ابھرنا، بات خالی ابھرنا نہیں، اے جے کلمے ابھرنا کہ اس نے ایک کلمہ دشمنیاں مٹا دینا، ایک جملہ دشمنیاں پیدا کر دینا، ایک جملہ جنت نہ حقدار بنا دینا، ایک جملہ کفر نہ بول چھوڑے جہنم نہ مستحق ہوئے نا، اللہ تعالیٰ اس زبان اتنی طاقت اور قوت بھی رکھ دیتی کہ اس نے ایک ایک کلمے تھے دشمن سنگی بن وینے، بھری وہی کاوڑی بندہ آنا تو آنا یار معذرت میں معافی مانگنا، یا آج کل ایک اور جڑا تسی لفظ ابھرنے ہو سوری جی، ہاں جی سوری ابھر گیا بس کاوڑ لے گئے، تو ہن ایک لفظ نکلیا زبان چو اس اگلے نہ مزاج تبدیل کر دیتا، تو اللہ تعالیٰ فرمانے پین اگر یہ تو کو نہ ہوا تو کو پاں ٹاں کرنا رہا تو اگلے تو جم سٹنا ہے، اللہ ایک اس زبان ای طاقت اور قوت دے دیتی کہ ایک جملہ ابھریا اور جناب اگلا اس نے پتا پانی ہو، تو یہ سڈی نعمت ہے، وشفتین بات خالی جیب تو نہیں دیتی، اتنے 2 ہونٹ بھی دے دیتی، سڈے پڑوس ایک بچہ پیدا ہوا، انما اس نے خالی تصویر تکائی، اس بیچارے نے اتو ہونٹ کوئی نہیں، جو ہونٹ کوئی نہیں تو یہ جڑا نکے نہ پردہ یہ بھی کوئی نہیں، یعنی نک پورا اندروں کوئی نہیں، اور تھلو تالو بھی کوئی نہیں، ہوں ہی ساری جا اندروں سوراخ بنا گا، انہیں آپریشن کرایا، ہوں وہ بچہ بہتر ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ہوٹھا نہ اس کی خوبصورتی چھوٹا جا بھی ہوٹ تے ٹک آ وجے نا تو انسان جتنا مرضی حسین ہوئے اس نے سارا حسن خاکت مل وے، اللہ تعالیٰ ان خوبصورت ہونٹ دے دیتے، علماء لکھا ہے جیباں بند کرنے واسطے بھی دیتے ہیں، کئی بندے آ رہے ہیں کہ کراں جی چمڑے نہیں زبان ہے پھسل گئی، بھائی پھسل گئی اگو اللہ 2 تالے لائے ہوئے ہیں، بھائی اساں تاں کھولنا جڑے ضرورت ہوئے، لیکن وہ یہ گل ہے کہ زبان ہی چونکہ ساریاں آفتاں اور مصیبتاں نازل کرے نہیں، تو اللہ اساں اندروں بند کیتا، ہوٹھ اپنے بند رکھو، ضرورت نہیں گل کرو، مقصد نہیں گل کرو، اور نہیں کر رہی اساں ہوٹھاں بند کر دو، وات اگر ان ہوٹھ نہ ہونا تو بندے کی زبان بھی ہوئے، ہوں گل لمبی ہونی پئی تو آپ کو درس لمبا ہونا وینا، زبان آوے ابھر بھی سکنا، اگوں ہونٹ نہیں تو وہ گل کے کرے سی اگلے بندے اس تھوکا نال ہی بھر چھوڑنا، گل منہ چو نکلنی بھی کونی، ہندی تھتھم ہونا رہا سی، بھائی جناب ہوں کہ گل ہے، ہوٹھ الفاظ اگو تقسیم کرنے، لفظ بنانے، ان جڑنے تو کدائیں وہ با نکلنا، تا نکلنی پئی، سا نکلنی پئی، جیم نکلنی پئی، کدائیں کھلنے کدائیں جوڑنے کدائیں بند ہونے، تو اللہ تعالیٰ انہاں ہوٹھاں وچوں بھی انسان نہیں لکھاں خدمت گھینے پا بندہ، لیکن یہ نہیں آکھنا کہ یا اللہ تعالیٰ لکھ شکر ہے، ان نعمتاں تنہائی بہ کے اساں گننیاں چاہیے، مفتی حسن صاحب ہے جامعہ اشرفی ہے میں بانی ہے، انہوں نے لت کٹی گئی اور بڑے عرصہ بیمار بھی رہن بڑے عرصے تو وہ ایک جملہ فرمانے ہونے کہ لت بھی اللہ کی نعمت ہے لیکن لتاں نہ ٹرنا الگ نعمت ہے، کئی بندے لتاں چاہی وطنے لیکن وہ لت زمین تے رکھ نہیں سکتے، ہاں جی اکھ نعمت ہے لیکن اکھی چو ویکھنا الگ نعمت ہے، ہاتھ نعمت ہے لیکن ہتھاں چو نپنا الگ نعمت ہے، ہاں جی کن نعمتن لیکن کناں نال سننا یہ الگ نعمت ہے، تو ہکی نعمت وچ اگو اللہ ہزارہ نعمتیں رکھے ہوئی ہیں، اور اللہ انہیں ساری نعمتیں نے بدلے کیا آخنا کہ خالی میری تعریف کر چھوڑو کہ تمام تعریفاں اس اللہ نے آن جس ماں ان نعمتیں عطا فرمائیاں، میں اتنی گلاں تو بھی وہ راضی ہو گئے، تو میں زبان دیتی وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ و 2 راستے نے ہدایت دے دیتی، کفر ایمان، شر اور خیر، اچھائی اور برائی، ان تمام راستے میں تو واسطے متعین کر دیتے ہیں، تو یہ بھی میرا انعام ہے تو اگر میں تو آکھیاں راہ بھی آپ ڈھونڈو
تو تساں واسطے وہ بھی مشکل ہو یا راستے بھی میں خود متعین کر دیتے ہیں اور تساں اس نے میں ہدایت دے دیتی. اللہ تعالیٰ بھائی اساں اپنی نعمتاں کی قدر نصیب. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.